ابھی شعبان کا مہینہ چل رہا ہے، میں نے پچھلے سال بھی یہ بات کہی تھی، پھر کہنا چاہتا ہوں۔ شعبان کا مہینہ چل رہا ہے، اس میں پچھلے سال 11 12 13 شعبان کے آس پاس مسلسل فون آ رہے تھے، مولانا صاحب عرفہ کب ہوگا، عرفہ کب کرنا۔ میں نے جتنی مدت بھی علم دین حاصل کرنے میں گزاری ہے، چاہے وہ مدرسہ نازنیہ کے 12 سال رہے ہوں اور چاہے حوزہ علمیہ قوم کے 7 8 سال رہے ہوں، اس کل مدت میں نے لفظ عرفہ کو 9 ذی الحجہ کی تاریخ سے جوڑا پایا۔ عرفہ یعنی 9 ذی الحجہ کا دن جب حاجی میدان عرفات میں حج کا آغاز کرتا ہے، میدان عرفات میں جا کے زوال کے وقت سے لے کے غروب تک وہاں رہنا یہ واجب ہے۔ اس کے بعد وہاں دعائیں، توبہ، استغفار، یہ سب مستحبات ہے۔ یہ ہے عرفہ۔ ہمارے ماحول میں نہ جانے کہاں سے آیا ہے یہ سب جو 13 یا 14 یا 12 شعبان کو ہوتا ہے، جسے عرفہ کہا جاتا ہے۔ جتنا میں ماہر خواتین سے سمجھ سکا ہوں، ماہر شریعت ہے نا، اس سے میں سمجھا ہوں کہ اس میں فاتحہ یا مجلس جو کچھ بھی ہوتا ہے، ان کا خیال یہ ہے کہ ابھی تک روحیں معلق تھی، ان کی جگہ معین نہیں ہوئی تھی، عرفہ کے دن الاٹمنٹ ہو رہا ہے۔ میں یہ سمجھا، یہ رحمت پروردگار کے خلاف تصور ہے، اور اس کی مذہب میں کہیں کوئی جڑ نہیں ہے، خالص رسم ہے۔ میں نے ابھی پھر ہماری جو الحمدللہ تنظیم المکاتب سے جامعہ سے نکل کے ایک بڑی تعداد اہل علم کے ان میں سے ایک یہاں تشریف فرما ہے، خود بھی سفید ریش ہو چکے ہیں، تہذیب سلمو، یہاں کیا پتن کچھ نام ہے نا ان کا، اسلم، ماشاءاللہ فاضل کا ایک گروپ ہے جس سے ہم نے تنظیم المکاتب مختلف گروپ بنایا، اس میں ایک ٹی ایم ریسرچ کے نام سے میں ایسے سوالات اس میں ڈالتا ہوں، وہاں سے ڈھونڈ کے ابھی جو چیز نکلی ہے وہ سن لیجئے۔ خراسان کے علاقے میں ایک رسم ہے ایرانیوں میں کہ وہ 12 13 14 رمضان شعبان کو قبرستانوں میں جا کے اور ان کے لیے اصالہ ثواب کرتے ہیں، اور یہ رسم اسلام سے پہلے کی ہے، دور مجوسیت کی ہے، دور مجوسیت کی رسم ہے جو اس علاقے میں مسلمانوں میں باقی رہ گئی۔ مجھے نہیں معلوم اسلام میں 13 12 14 شعبان کو خاص کر کے کسی ایصال ثواب کا حکم جو بنام عرفہ ہو کہیں دیکھنے کو نہیں ملا، لیکن ہمارے گھروں میں اس کا کتنا اہتمام ہوتا ہے اور کتنا ہنگامہ مچتا ہے، عرفہ ہے عرفہ ہے عرفہ ہے۔ اسی طرح سے اسلام نے ایصال ثواب کی نہ کوئی تاریخ بتتی ہے نہ کوئی دن رکھا ہے۔ اب یہ کہاں سے شریعت آ گئی کہ 40واں 40 دنوں سے پہلے ہونا چاہیے، اور عرفہ سے پہلے 40واں اور 40ویں سے پہلے عرفہ، نہ جانے کیا کیا۔ بھائی اگر اس کا کوئی حقیقت سے تعلق ہو، دین سے تعلق ہو، تو ہم جیسوں کو پتہ بھی چلے۔ اور جب وہ ذہن خواتین کا اجاگر کیا ہوا ہے جس کا مذہب سے کوئی رشتہ نہیں، تو آپ کو سمجھنا چاہیے میرے عزیزو، مولا کہہ رہے ہیں کہ میں سب کمیاں برداشت کروں گا مگر عقل کی کمی تم سے برداشت نہیں کروں گا، میں سب کمیاں برداشت کروں گا مگر میں کسی صورت بھی دین کی کمی تم سے برداشت نہیں کروں گا۔ آج ہمارے پورے ماحول میں رسم و رواج اس بری طرح سے چھائے ہوئے ہیں کہ ہم انہی کو مذہب سمجھ رہے ہیں۔ کبھی کبھی ہماری سندھ کے مولوی حضرات ہی ہم سے بھڑ جاتے ہیں کہ حرام تھوڑی ہے، جائز تو ہے کرنے کے لیے، جائز ہے، اس میں کوئی شبہ نہیں، حرام نہیں ہے۔ حرام تب ہوگا جب آپ یہ سمجھ کے کریں کہ یہ حکم خدا ہے کہ ایسا کرو، تو حرام ہو جائے گا۔ جو رات میں ہم آپ نمازیں نہیں پڑھتے جماعت سے رمضان کی، اور جو دوسرے پڑھتے ہیں، کیا فرق ہے؟ وہ مستحب نمازیں جو فرادہ پڑھی جانا چاہیے، اس کو جماعت سے پڑھنا مذہب میں ایجاد ہے، اور یہ سمجھ کے پڑھنا کہ اللہ نے ایسے کہا ہے۔ کار خیر خود اپنی جگہ، رات بھر آدمی رمضان میں نماز پڑھے ثواب ہے، لیکن یہ سمجھ کے پڑھے کہ ایسا اللہ نے کہا ہے، وہی بدعت بن جاتی ہے۔ تو یہ خیال رکھیے، کسی کار خیر کا کرنا، کوئی بھی آپ کام کر رہے ہیں، جائز ہے، حرام ہونے کی دلیل چاہیے۔
لیکن جائز ہونا اور ہے، ذریعہ ثواب بننا اور ہے۔ جائز کاموں کے انجام دینے سے ثواب نہیں ملتا ہے، ثواب یا مستحب کے کرنے سے ملتا ہے یا واجب کے کرنے سے ملتا ہے۔